بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ایک سیریز آپ لوگوں تک لے کر آؤں گا، جس کی شروعات، جس کا پہلا پارٹ یہی ویڈیو ہے۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دل تھام کر اطمینان سے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ شروعات کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کو جان لینا ضروری ہے، شارٹ کٹ میں جان لیں تاکہ آگے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں تک لگاتار ہم اس عظیم ہستی، اس بڑی ہستی کی پوری زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جنہیں ہم اور آپ بلکہ پوری دنیا کے لوگ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اتنی اچھی اور صاف ستھری رہی ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی حضور کی زندگی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک فرمایا اور مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جب حضور کی سیرت اور زندگی کو پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسے میں ایک شارٹ کٹ مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ بہت کم علاقوں میں سمٹ کر رہ گئے ہیں یا کسی ایک ملک میں سمٹ کر رہ گیا، مگر قربان جائیے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی پر کہ آپ نے بظاہر 63 سالہ زندگی اس دنیا میں گزارا، لیکن اس 63 سالہ زندگی میں دنیا کو اتنا کچھ دے دیا کہ جس نے بھی آپ کی زندگی کو پڑھا، آپ کی زندگی کے بارے میں جانا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر کونے میں آج اسلام کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ اسلام کے حق اور سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ دوستو، مذہب اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، غلط چیزوں سے بچانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، اخلاق اور محبت سکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو بھیجا، اور تمام انبیاء اور رسول نے سب کو یہی سکھایا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ایک ہے، تمہارا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا نہ کرو، تم آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ اب ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے حضور کی پیدائش سے پہلے عرب میں اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام کی شروعات عرب میں کیسے ہوئی؟ تو آپ یہ جان لیں کہ آج سے تقریباً 4,000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک کا نام حضرت سارہ اور دوسری کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے، اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو مکہ پہنچا دو۔ اس زمانے میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی چھایا دار پیڑ، آس پاس صرف ببول وغیرہ کے درخت تھے، باقی سنسان میدان تھا، اور پانی کا تو کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو ساتھ لیا اور فلسطین سے چل پڑے۔ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو سواری کو روکا اور ان دونوں کو ایک پیڑ کے نیچے اتارا، پھر حضرت حاجرہ کو کچھ کھجور اور ایک مشک پانی، یعنی ایک چمڑی کی تھیلی میں پانی دے کر واپس جانے لگے۔ آپ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت حاجرہ نے پوچھا، ہمیں سنسان بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ اس بات کا کچھ جواب دیا، نہ مڑ کر دیکھا۔ جب کئی بار پوچھنے پر جواب نہ ملا تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا، کیا اس طرح ہم دونوں کو چھوڑ کر جانے کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں،
یہ سن کر حضرت حاجرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہم دونوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھجور کھاتیں اور مشک سے پانی پیتیں۔ کچھ دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئیں، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے دودھ پیتے بچے تھے۔ بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حال دیکھ کر بے چین ہو گئیں اور اپنے ننھے بیٹے کو وہیں چھوڑا اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی ڈھونڈنے لگیں۔ قریب ہی صفا اور مروہ نام کی 2 پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتیں اور کبھی مروہ پر جاتیں اور دور دور تک نظریں دوڑا کر پانی کی کھوج کرتیں۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخری بار آپ ادھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش کر رہی تھیں تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور زمین میں ایک ٹھوکر لگائی جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اب حضرت حاجرہ مایوس ہو کر واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نزدیک ابلتا ہوا پانی کا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس چشمہ کے کنارے دھول ڈالتی جاتی اور اپنی سریانی بھاشا میں کہتی جاتی زمزم، جس کا معنی یہ ہے کہ تھم تھم یعنی رک رک، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ بعد میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمہ کا نام زمزم ہی پڑ گیا۔ پھر حضرت حاجرہ نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان آئی اور بھوک پیاس ختم ہوئی۔ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔ مکہ سے واپس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ہر مہینہ مکہ میں آیا کرتے تھے۔ صبح کو آیا کرتے تھے اور مکہ میں آ کر ان دونوں سے ملاقات کرتے اور حال چال پوچھتے، پھر اسی دن دوپہر کے وقت واپس لوٹ جاتے۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد بنی جرہم کا ایک خاندان پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچا اور جب دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو ان لوگوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہیں آباد ہونے، وہیں بس جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی تو وہ لوگ بھی وہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی بلکہ خاندان جرہم کے بس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی۔ ایک بستی بس گئی۔ اب کچھ سالوں کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، یعنی خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو بنایا۔ اس کے بعد اس گھر کی زیارت کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی جرہم خاندان کے لوگوں میں پلے بڑھے جو پانی ڈھونڈتے ہوئے آ کر یہاں بس گئے تھے اور انہی لوگوں سے عربی بھاشا سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی خاندان کی ایک شہزادی سے ہوئی اور آپ کے 12 بیٹے ہوئے، اور آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد پورے عرب میں پھیل گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام قیدار تھا بہت مشہور ہوئے اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے رہے، یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے رہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے اور عدنان کی اولاد میں کچھ پیڑھیوں کے بعد قصی پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ایک جٹ کر کے لوگوں کی ایک انجمن بنا کر 440 عیسوی میں ایک حکومت بنائی اور ایک قومی پارلیمنٹ بنائی، ایک سنسد بنائی جو دارالندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لیوا یا لوا کہتے تھے۔ قصی کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف نے اپنے باپ کی حکومت سنبھالی، پھر ان کے بیٹے ہاشم، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب، ایک کے بعد ایک دوسرے کی جانشین ہوتے رہے، یعنی ایک کے بعد ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو 10 بیٹے عطا فرمایا، جن میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور یہی ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو تھے۔
ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ سنیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے اور خوبصورت تھے، کیونکہ ان کے ماتھے پر نور محمدی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہر کوئی ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا۔ قریش کے خاندان کی تمام عورتیں ان کی خوبصورتی پر فدا تھیں، لیکن عبد المطلب اپنے اس بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھے جو سیرت اور صورت میں بے مثال ہو۔ اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن کا آپ کو انتظار تھا، یعنی حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو وہب بن مناف کی لڑکی تھی۔ پھر نور محمدی حضرت عبداللہ سے ٹرانسفر ہو کر بیوی آمنہ کے شکم مبارک میں آ گیا، اور جب حمل کے 2 مہینے پورے ہو گئے تو ہمارے حضور کے دادا عبد المطلب نے آپ کے ابو حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا، یا بزنس کے لیے ملک شام بھیجا۔ وہاں سے واپس لوٹتے وقت مدینہ میں آپ کے ابو حضرت عبداللہ اپنے ماموں کے گھر میں 1 مہینہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں آپ کے ابو وفات پا گئے، اور وہیں ایک جگہ جس کا نام دار نابغہ ہے، اسی جگہ آپ کے ابو دفن کر دیے گئے۔ آپ کے ابو کے ساتھ گئے ہوئے قافلے والوں نے جب مکہ میں آ کر حضرت عبد المطلب کو آپ کے ابو کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے جانچ پڑتال کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارے خاندان والوں پر ماتم چھا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت سارے نبی اور رسول عرب کی سرزمین پر تشریف لائے اور اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچایا کہ اے لوگو، تم سب صرف ایک خدا کی عبادت کرو، تم اپنے سر کو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو مت جھکاؤ، تم بہت عزت والے ہو، تمہاری یہ شان نہیں کہ تم پتھروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، تم سب سے بہترین مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں تم سب سے بہتر ہو، تو پھر وہ چیزیں عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں جو مرتبے میں تم سے نیچے ہے؟ سر تو اس کی بارگاہ میں جھکے گا جو مرتبے میں ہم سب سے اونچا ہو، اور اگر ہم نے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا جو مرتبے میں ہم سے نیچے ہے تو ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ یہ ہر نبی نے سب لوگوں کو بتایا، لیکن بہت جلد لوگ ان نبیوں اور رسولوں کے پیغام کو بھول گئے، اور 6 صدی عیسوی کے آخر میں دنیا کے حالات اس طرح بگڑ گئے، لوگ اپنے خدا سے اس طرح دور ہو گئے، لوگ نبیوں اور رسولوں کی سکھائی ہوئی باتوں سے اتنے دور ہو گئے کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی ایسی قوم نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہو، اور اگر کسی قوم میں کوئی آدمی ایسا ہوتا جو اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہوتا تو ان پر جہالت کے اتنے بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے تھے کہ ان کی جو اصلی صورت تھی وہ نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 571 سال کا ایک لمبا زمانہ ہے، اور یہ دنیا کا سب سے اندھیرا زمانہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں پوری دنیا میں جہالت، گمراہی، ظلم، زیادتی اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ اس زمانے کو دنیا کے اتہاس میں زمانہ جاہلیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے خدا کو بھول بیٹھے تھے، ایک خدا کے علاوہ اپنے لیے سینکڑوں خدا بنا بیٹھے تھے، ہر طرف شرک اور مورتیوں کی پوجا عام تھی، ہر عجیب و غریب اور طاقتور چیز کو لوگ اپنا خدا سمجھتے تھے، ہاتھوں سے مورتیاں بناتے اور ان کی عبادت میں لگ جاتے۔ اخلاق اور محبت کا جنازہ نکل چکا تھا، عدل اور انصاف کی آواز اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، بیواؤں اور یتیموں کا کوئی مقام اور سہارا نہ تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور پوری دنیا ایک ایسی ہستی کا انتظار کر رہی تھی جو ایک قانون لے کر آئے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں، جنوں، فرشتوں، حیوانوں سب کے لیے نبی، رسول اور رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اوپر بھیجا۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں، صبح کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے، سورج کی لالی
سورج کے نکلنے کا اشارہ دینے لگتی ہے، اسی طرح جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ قریب آ گیا تو پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات ظاہر ہوئے جو دنیاوی سسٹم سے ہٹ کر تھے۔ ظاہر ہونے والے وہ واقعات پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو جھنجھوڑ کر یہ خوشخبری دینے لگے کہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ چنانچہ ابراہہ کے لشکر کی بربادی اور اچانک رحمتوں کی بارش سے سرزمین عرب کا ہرا بھرا ہو جانا اور برسوں کا سوکھا ختم ہو کر پورے ملک میں خوشحالی آ جانا، بتوں کا یعنی پتھر کی مورتیوں کا منہ کے بل گر پڑنا، ملک فارس کے پجاریوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، شام اور کوفہ کے بیچ سماوا کی سوکھی ندی کا اچانک پانی سے بھر جانا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ظاہر ہو کر پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس میں پہنچا تو پوری دنیا کے تمام جانوروں، خاص طور سے قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور انہوں نے صاف ستھری زبان میں اعلان کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس رسول ماں کے شکم میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر پوری دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو پوری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ پورب کے جانوروں نے پشچم کے جانوروں کو خوشخبری دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کے بولنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورب سے پشچم تک سیر کراؤ، یعنی گھماؤ، اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی تعریف پتہ چل جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، فرشتے اور چرند و پرند کے سامنے پیش کرو اور تمام پیغمبروں کی خوبیاں ان کے اندر ڈال دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے ہرے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور پوری دنیا کی اور پوری کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے میں نہ دیا گیا ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں ہرے رنگ کے ایک قیمتی پتھر کا پلیٹ، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ نبوت کی مہر لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور مجھے دے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں علماء کے بیچ اختلاف ہے، مگر صحیح اور مشہور تاریخ یہی ہے کہ آپ کی پیدائش ابرہہ اور ابابیل کے واقعے سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی کو ہوئی۔ مکہ کے لوگ بھی اسی تاریخ کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ اسی تاریخ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اتہاس میں یہ وہ نرالا اور برکت والا دن ہے
کہ اسی دن پوری دنیا کے بگڑے ہوئے سسٹم کو سدھارنے والے یعنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا بدن پاکیزہ، ناف کٹا ہوا، ختنہ کیے ہوئے، خوشبوؤں سے نہائے ہوئے، سجدے کی حالت میں مکہ شریف کی مقدس سرزمین میں اپنے ابو کے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے بچے کو پیار کرتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی کعبہ شریف سے اپنے گھر آئے اور خوشی کے مارے محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا اور پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا بدلہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، صرف سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس شہادت کی انگلی کے ذریعے مجھے کچھ پلا دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابو لہب جو ایک سڑا ہوا کافر تھا، اس نے حضور کے پیدا ہونے کی خوشی منایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بدلہ دیا، اور جب ایک مسلمان حضور کے پیدائش کی خوشی منائے، حضور کا میلاد منائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بدلہ دے گا۔ جس جگہ ہمارے حضور پیدا ہوئے، اسلام کے اتہاس میں اس جگہ کا نام مولود النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی برکت والی جگہ ہے۔ اسلام کے بادشاہوں نے اس مبارک جگہ پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں مکہ کے لوگ اور پوری دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات میلاد شریف کی محفلیں سجاتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ پیا، پھر اپنی امی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی صحت بھی اچھی رہے اور وہ عربی زبان بھی پوری طرح سیکھ جائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سوکھا پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر بھوک پیاس کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ میں اس کو پلاتی۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کا دل لبھانے کے لیے پوری رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس کھچر پر میں سوار تھی، وہ بھی اس طرح کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ چل نہیں پاتا تھا۔ میرے ساتھ چلنے والے لوگ بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر پورا ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے، تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کی وجہ سے بچے کے گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ مال و دولت ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں ہوگا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم بچے کو ہی لے جاؤں۔ شوہر نے اس بات کو مان لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے گھر میں نہیں، بلکہ پوری کائنات، پورے یونیورس کے اندر اجالا ہونے والا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی پرورش میں آ گئے۔ حضرت حلیمہ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو برکتیں ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک پستان میں اس طرح دودھ بھر گیا
کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو ان کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑی ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بہت ہی برکت والا بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی امید ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑے تو میرا وہی کمزور کھچر اب اس طرح تیز چلنے لگا کہ کسی کی بھی سواری نے اس کا پیچھا نہیں کر پایا۔ یہ دیکھ کر ہمارے ساتھ والی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے خرید لیا ہے؟ آخرکار ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں اس طرح سوکھا پڑا ہوا تھا کہ تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چر کر گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی جگہ اپنے جانوروں کو چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں چرنے والی جگہ اور جنگل کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی برکت تھی، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آخرکار اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم لگاتار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تندرستی اور فٹنس کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی امی کے پاس لائے اور انہوں نے اپنی حیثیت کے حساب سے ہمیں تحفے دیے۔ تو میرے دوستو، یہ آج کا ہمارا پہلا پارٹ تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ایک بار سے زیادہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ یہاں کے بعد ویڈیو پوری آسان رہنے والی ہے، کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے سامنے دوسرا پارٹ بہت جلد انشاءاللہ لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔